اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایک سوال ہے، سورہ بقرہ 13واں رکوع ہے، اس میں آیت نمبر 106 پڑھیے آپ۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ یا تو ویسی ہی ایکویلنٹ آیت بھیج دیتے ہیں یا پھر اس سے بہتر آیت بھیج دیتے ہیں، وہ کینسل کر دیتے ہیں۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک یہ کہ کچھ آیتیں ایسی تھی اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جس کو قرآن میں انٹر نہیں کیا گیا، اور کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جس کو انٹر کیا گیا، وہ قرآن میں آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ قانون منسوخ ہو گیا ہے، کینسل ہو گیا ہے۔ یہ بات کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد یہ سوال میں آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں بھیج دیتا ہوں۔ اویس اقبال پاکستان سے ہیں۔ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نازل کر دیتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھنے والا اللہ ایسی آیات نازل ہی کیوں کرتا تھا جو اسے بعد میں منسوخ کرنی پڑے؟ اور آج کیسے کہا جاتا ہے کہ کچھ آیات قرآن کی منسوخ ہیں؟ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ سوال کیا ہے۔ وہ اللہ کیسا اللہ ہے؟ وہ آیتیں نازل کرتا ہی کیوں ہے جب اس کو کینسل کرنا ہے؟ اتنی اچھی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کیا ہے یہ شخص، خود ہی گمراہ ہے۔ یہ اچھے خاصے مسلمان تھے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے، ملحد ہو گئے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں یار، بیچ میں آ جاتی ہیں، سوری۔ تو آیت نمبر 106 ہے سورہ بقرہ، نکال لیجئے۔ ما ننسخ من آیاتی او ننسخا ناتی بخیر منہا او مثلہا، یعنی اس سے بہتر آیت بھیج دیتے ہیں یا اس کے جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس آیت کو نکالیے، پڑھیے، سب لوگ اپنا اپنا ترجمہ پڑھیے، اب جس عالم کو بھی آپ مانتے ہیں، اس سے پہلے والی آیت میں جائیے۔ حالانکہ بات تو 103 سے بڑی زبردست شروع ہو رہی تھی، 104 سے، یا ایھا الذین آمنوا، اور 103 میں یہ آپ اس کو 106 105 پڑھ لیجئے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، یہ ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ آج بھی ہو رہا ہے، جو لوگ قرآن کا فہم جس کو اللہ نے دیا ہے، جو قرآن کو سمجھا رہے ہیں، ان کے بارے میں آج بھی یہی کہا گیا کہ آج سے 1500 سال میں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایسے نالائق آج بھی موجود ہیں۔ تو 1500 سال کی ہسٹری آپ کے پاس ہے جو آپ یہ 1500 سال کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ہو سکتا بہت ساری لوگوں کی سمجھ میں آیا ہو، ان کی باتوں کو دبا دیا گیا، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، ان کو فارورڈ نہیں کیا گیا۔ کچھ نالائق لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ان کی اہمیت کی باتوں کو آگے نہیں پھیلائے۔ آج میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے پاس جو کتاب آئی اس کو پھیلانے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کتنے لائق لوگ میرے ساتھ موجود ہیں۔ چلیے میں آپ کو اصل بات بتانے والا ہوں۔ اب 106، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ارے واہ واہ واہ، اچھا نسیناہا، اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی آیت۔ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اب 107 والی پڑھیے۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا تمہاری خبر گیری کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے؟ چلیے 8 بھی پڑھ لیجئے۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو جس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ آج بھی ہو رہا ہے، جو محمد الرسول اللہ سے بھی کیے وہی سوالات آج بھی ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش
چھوڑ کر کفر کا رویہ اختیار کیا ہے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب میں آگے اس کے کیا پڑھوں؟ اب میں مدعے کی بات کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی ریک میں رکھی ہوئی بک نہیں ہے، یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اچانک ایک کتاب نازل ہو گئی ہے، رسول اللہ جو ہے وہ کتاب لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، یا اچانک آپ کے دل پہ نازل ہو گئی ہے، آپ نے یاد کر لیا ہے، اس کو یاد ہو گئی ہے آپ کو، جیسے ایک حافظ بچے یاد کر لیتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے سنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا کہ یہ کلام حسب ضرورت، یہ نصیحت، یہ ذکر، یہ ہدایت کبھی لوگوں کے پوچھنے پہ جواب دیا گیا، وہ سچویشن کے حساب سے دیا گیا، نیچرل طریقے سے دیا گیا، فطری طریقے سے دیا گیا۔ دعوت بھی اس کی اسی طریقے سے کرنا ہے، اس پہ عمل بھی اسی طریقے سے کرنا ہے، اس کے قانون کو بھی اسی طریقے سے نافذ کرنا ہے۔ آپ تلوار لے کے نکل جائیں گے، جھنڈا لے کے نکل جائیں گے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، پٹیاں باندھ لیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آخری درجے کی جہالت ہے۔ آپ پورے انسان کو دیکھیے، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا پروسیس کیا ہے ماں کے پیٹ میں، اس سے پہلے اس کی ملاقات اپنے رب سے ہو چکی ہے، عالم ارواح میں اس نے کیا بات چیت کی ہے، ایک سیٹ اپ ہے۔ اس سیٹ اپ کے بعد جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، 40 سال تک انتظار کیا گیا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو 40 سال کی عمر ہو جائے تب نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر وقتاً فوقتاً آپ کو پہلے آپ کی ذہنی تربیت کی جائے گی، آپ کو سمجھایا جائے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پہلی بات چیت ہے یہ۔ پورا انٹروڈکشن دیا گیا، کیسے دعوت دینا ہے سکھایا گیا۔ اس کی ترتیب الگ ہے۔ جو کتاب اس وقت ہمارے پاس ہے، اس کی ترتیب ان کے لیے ہے جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو چکے ہیں، تاکہ وہ بچہ پہلی مرتبہ قرآن کھولے تو اس کو سورہ فاتحہ کے بعد فوراً بقرہ ملے، تاکہ وہ قوانین جو مدینے میں نازل ہوئے اس پہ سب سے پہلے وہ عمل کرنا شروع کر دے، کیونکہ قرآن فری میں مل گیا۔ اب یہ جو انسان اور قرآن کے درمیان کا جو راستہ ہے، اب کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس قرآن نہیں پہنچا ہے، یا جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، جس نے سمجھا ہی نہیں، جس نے مانا ہی نہیں، قرآن کے ذریعے سے اللہ کون ہے اسے نہیں معلوم، قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کون ہے اسے نہیں معلوم۔ اب اس جاہل کو آپ سیدھا سیدھا ہاتھ میں قرآن دے دیں گے، بیچ میں سے قرآن کی کوئی آیت سنا دیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا کام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو قرآن کا تعارف دیں کہ قرآن ہے کیا چیز۔ یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے، یہ کوئی میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی بک نہیں ہے، یہ جغرافی کی بک نہیں ہے، یہ طب نبوی نہیں ہے۔ آپ قرآن کھول کے اس میں سے بواسیر کا علاج نکال رہے ہیں، آپ ہارٹ اٹیک کا علاج نکال رہے ہیں، آپ کھجلی کا علاج نکال رہے ہیں، آپ الٹیوں کا اور لوز موشن کا علاج نکال رہے ہیں۔ کیا بکواس ہے؟ کھیرا چلنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، پیٹرول ڈالے تو انا آتے نقل کوثر پڑھیے، رات کو یہ پڑھیے، جمعے کو وہ پڑھیے، جمعرات کو وہ پڑھیے، پیر کے دن وہ پڑھیے، میت پہ یہ پڑھیے، مرنے والا ہے تو یاسین پڑھیے۔ پوری قرآن کا غلط استعمال، اور ان دشمنان اسلام نے اور دشمنوں نے جو دعوت کے دشمن تھے انہوں نے یہ سب پھیلایا ہے۔ قرآن کا اصل تعارف یہ ہے کہ وہ ہم لوگ مخلوق ہیں، وہ اپنے خالق کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، کیونکہ ہم کو ایک ایسا پاور ہمارے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ جو ہم کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، ہم کو جنت سے نکلوایا ہے اس نے۔ اب واپس جنت میں جانا ہے تو ایک سپورٹر بھی چاہیے۔ ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے ابلیس ہم کو کھینچ رہا ہے، ادھر کم سے کم ایک سمجھانے والا رسول یا اس کی جگہ پہ ایک ثابت محفوظ کلام چاہیے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ تو قرآن بتدریج ضرورت کے تحت نازل ہوا ہے، جیسی جیسی ضرورت تھی۔ اب مکے میں یہ نازل ہو رہا ہے، عربوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، سامنے مشرکین مکہ اور جو ہے کفار مکہ موجود ہے، مدینہ جانے کے بعد منافقین اور اہل کتاب موجود ہے۔ بات کو سمجھنا پڑے گا، سچویشن کو جاننا پڑے گا۔ آپ کا کام صرف وہ سچویشن سمجھانا ہے، وہ سچویشن کے ساتھ قرآن کا تعارف دینا ہے کہ قرآن اصل میں یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ نصیحت ہے، یہ وہ ذکر ہے
یہ وہ بیان ہے، یہ وہ ترازو ہے، یہ وہ کسوٹی ہے، یہ وہ میزان ہے، یہ فرقان ہے جو انسانوں کو واپس جنت میں لے جانے کا راستہ دکھانے کے لیے اور یہ زندگی کیسا گزارنے کے لیے وہ طریقہ بھیجا گیا ہے۔ لازمی بات ہے، پہلے باندیوں کا جو سسٹم تھا، جنگ میں جو بھی جیتی جاتی تھی عورتیں، یا پھر وہ وہاں سے جو خدامائیں آتی تھی، وہ یہاں آ کے مدینے میں خداماؤں کا سسٹم اللہ نے بند کر دیا سورہ توبہ میں۔ آج کے بعد کوئی بے و شرع انسانوں کا نہیں ہوگا، اللہ نے خرید لیا ہے تمہارے ارادے، اب تم اپنے ارادے کسی کو بھی نہیں بیچ سکتے، کوئی کسی کے ارادے خرید نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں عبادت، غلامی، اپنے ارادے کسی کو بیچ دینا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارادے بیچنے کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا آج کے بعد خرید و فروخت انسانوں کی بند، تو وہ عورتیں کیا کریں گی پھر؟ ظاہر بات ہے وہ بے حیائی کے کام کریں گی، وہ اپنا جسم بیچیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ باندیوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، ان کو اپنی شیلٹر میں لاؤ۔ اب وہ باندیوں کا سسٹم ختم، تو یہ آیت کو منسوخ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ شراب کے سلسلے میں 3 آیتیں ہیں، ایک جگہ رجس من عمل الشیطان ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء ہے، تیسری جگہ ہے میں نے اس چیز کو ٹوٹلی حرام کیا ہے، یعنی اثم کبیر، اس کے اندر کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، منافع ہیں تھوڑے سے نفع، تو اثم جو ہے وہ حرام ہے۔ سورہ اعراف کی 33 میں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، تو یہ حرام کی کیٹیگری میں لایا گیا۔ تو پرانی 2 آیتیں بتدریج ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی ٹوٹلی ایمان ان کا مکمل نہیں ہوا، یا ہو بھی گیا تو اب آہستہ آہستہ ان کے اوپر قوانین نازل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے روایتوں کی اہمیت، حدیثوں کی اہمیت یہ اس وقت تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، لوگوں کے بیچ میں سوالات تھے، ان سوالات کے جوابات قرآن میں درج کیے گئے ہیں، کیا ضرورت ہے پھر اب ان سوالات کو پڑھنے کی؟ یا چلیے آپ پڑھ لیجئے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا سوال پڑھ رہے ہوں جو قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے آ چکا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی عقل دوڑائیں گے یا پرانے مفسرین کو دیکھیں گے، پرانے علماء نے کیا لکھا ہے وہ دیکھیں گے، اس پہ عمل شروع کر دیں گے؟ ارے بھائی، اگر آپ وہ آیت لے لیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا، تم نشے میں ہو، تو آپ تو یہی فتویٰ نکالیں گے کہ بھائی شراب پینا جائز ہے، صرف شراب پی کے نماز کو جانا حرام ہے۔ وہاں بتا دیا کہ جب تم اکیلے ٹھہر کے جب خطبہ دے رہے تھے تو سارے سامنے سے مسلمان جو ہے وہ گانا بجانا باہر آواز سن کے تم کو چھوڑ کے بھاگ گئے اپنی تجارت کے لیے، فلاں کے لیے۔ دوسری جگہ بتایا سورہ جمعہ میں میرے خیال میں ہے، اور اس میں بھی ہے، دوسری صورت میں بھی ہے کہ تم کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں۔ تو آپ گانے بجانے کو اگر لہو الحدیث کہتے ہیں تو سچویشن بھی دیکھیے نا، گانے بجانے کو قرآن کی دعوت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں۔ آپ گانے بجانے کو حرام کر دیے، وہاں کرکٹ میچ بھی حرام ہے، وہاں پچیسی بھی حرام ہے، وہاں ڈومنا بھی حرام ہے، وہاں کیرم بورڈ بھی کھیلنا حرام ہے، وہاں ٹوپی بیچنے کی، عطر بیچنے کی، مالے جھپنے کی وہ دکان لگانا بھی حرام ہے اگر آپ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اور وہاں خطبہ چل رہا ہے۔ بہرحال قرآن ایک سچویشن میں نازل ہوا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا جو سوال کیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ آج قرآن مکمل ہے، آج قرآن محفوظ ہے ہمارے پاس، تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ آیت کس سچویشن میں نازل ہوئی تھی، وہاں اس وقت مکے کے کیا حالات تھے، سامنے مخاطبین کون تھے۔ آج بھی وہ معاملہ ہے۔ آج آپ ایک آیت اٹھا کے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما انہاکم فلاں، اکثر ہمارے جو ہے ایک فرقے کے 3rd کلاس مولوی جو ہے اس آیت کا استعمال کرتے ہیں۔ 3rd کلاس، میری باتیں اس لیے کڑوی لگتی کہ قرآن کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ایک مومن کے، وہی حال میرا ہوتا ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتا ایسے ظالموں کی اور ایسے جاہلوں کی باتیں۔
وہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں وہ آیت آئی ہوئی ہے، پوری بات کو سنیں گے، پورا سورہ پڑھیں گے، وہ سورہ مکی ہے مدنی ہے دیکھیں گے، اس رکوع کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بات کون سی ہو رہی تھی۔ تم بیچ کا ٹکڑا نکال کے آیت کو اوپر سے نیچے سے کٹ کر کے لا کے دوسری جگہ فٹ کریں گے تو تحریف ہے قرآن کے ساتھ۔ یہی تو کیا ان یہودیوں اور عیسائیوں نے، اسپیشلی یہودیوں نے، وہی کام یہ آج کے یہودی کر رہے ہیں۔ حلیہ دیکھو یہودیوں کا ہی ہے، حرکتیں یہودیوں کی ہے، مال کی محبت یہودیوں کی ہے، دشمنی اور نفرت پھیلانا یہودیوں کا ہے، فرقہ بنانا یہودیوں کا ہے۔ بہرحال قرآن ایک سچویشن پیش کرتا ہے، اس سچویشن میں رکھ کر ہی پورے اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو کے اہدنا الصراط المستقیم کی التجا کر کے تب آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے۔ جتنا حصہ پڑھنا اس کے بعد بھی پھر وہی دعا کرنا ہے جس میں اللہ کے نبی نے سکھایا کہ اللہ ان آیتوں سے مجھے ہدایت ہی دینا۔ السلام علیکم۔